ایک شخص، ایک اکیڈمی اور بار بار ہونے والے قاتلانہ حملے۔ سوال یہ نہیں کہ آج کیا ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کسی بڑی کہانی کا حصہ؟ اور سب سے اہم سوال، کیا پاکستان میں اختلاف رائے اب جان لیوا بنتا جا رہا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں فیضان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا پر ہونے والا حالیہ حملہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے نہ صرف سیکیورٹی پر سوالات اٹھا دیے بلکہ ہمارے معاشرے کے رویوں کو بھی بے نقاب کر دیا۔ یہ 2026 کی ایک عام سی شام تھی۔ جہلم شہر، لوگ اپنے معمولات میں مصروف، اور اسی دوران قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی میں ایک لیکچر ختم ہو چکا تھا۔ لوگ تصاویر بنوا رہے تھے، سوال جواب کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اچانک ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے اور چند لمحوں میں سارا منظر بدل جاتا ہے۔ وہ شخص اچانک انجینئر محمد علی مرزا پر جھپٹ پڑتا ہے، گلا دبانے کی کوشش، نعرے، افراتفری، لیکن موقع پر موجود افراد اور پولیس فوری حرکت میں آتے ہیں اور حملہ آور کو قابو کر لیا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اس حملے میں محفوظ رہے اور حملہ آور کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ سوچئے، اگر وہ شخص چند لمحے اور آگے بڑھ جاتا، اگر سیکیورٹی رد عمل میں دیر ہو جاتی، تو کیا یہ صرف ایک حملہ رہتا یا ایک بڑا سانحہ بن جاتا؟ یہ سوال اس واقعے کو معمولی نہیں رہنے دیتا۔ یہ کہانی آج سے شروع نہیں ہوئی، یہ ایک سلسلہ ہے۔ پہلا حملہ 2021 ایک شخص سے چاقو لے کر پہنچا اور قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2023 ایک اور شخص اکیڈمی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ 2026 پھر ایک نیا حملہ۔ یعنی سوال یہ نہیں کہ حملہ کیوں ہوا، سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکتا کیوں نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا دراصل کون ہیں؟ ایک انجینئر جو مشینوں کی دنیا سے نکل کر مذہبی مباحث کے میدان میں آیا، جہلم سے تعلق رکھنے والے ایک مقرر جنہوں نے فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن یہی آواز انہیں متنازع بھی بنا دیتی ہے۔ تنازع کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہاں ہمیں رک کر سمجھنا ہوگا۔ معاشرے میں تین چیزیں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں: نظریاتی اختلاف، برداشت کی کمی اور جذباتی رد عمل۔ جب اختلاف کو دلیل سے نہیں بلکہ دشمنی سے دیکھا جائے تو پھر بحث ختم ہو جاتی ہے اور تشدد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ماضی میں قانونی معاملات کا سامنا کر چکے ہیں، ان پر مقدمات بھی بنے اور انہیں حراست میں بھی لیا گیا۔ یعنی معاملہ صرف نظریاتی نہیں، قانونی اور حساس بھی ہے۔ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ جب پولیس موجود تھی، لوگ موجود تھے، پھر بھی حملہ کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب صرف سیکیورٹی میں نہیں بلکہ ذہنوں میں ہے۔ جب سوچ تبدیل نہ ہو تو بندوق نہ ہونے کے باوجود بھی حملہ ہو جاتا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق 19 اپریل کے تازہ ترین حملے میں حملہ آور مسلح تھا اور جوابی فائرنگ میں پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ صرف ایک شخص کا مسئلہ نہیں، یہ ایک پورے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ جہاں اختلاف برداشت نہیں کیا جاتا، جہاں جذبات قانون پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور جہاں ہر شخص خود کو منصف سمجھنے لگتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جب معاشرے میں مکالمہ ختم ہو جائے تو تشدد جنم لیتا ہے، اور جب ریاست کی رٹ کمزور ہو تو لوگ خود فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک معاشرہ خطرناک موڑ پر پہنچ جاتا ہے۔ سوچئے، اگر ہر اختلاف کا جواب حملہ ہوگا تو کیا بچے گا؟ نہ مکالمہ، نہ دلیل اور نہ ہی برداشت، اور صرف خوف ہی خوف ہوگا۔ دنیا کے کئی معاشروں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہاں بحث ہوتی ہے۔ یہاں اختلاف اکثر دشمنی میں بدل جاتا ہے، اور یہی فرق ہمیں پیچھے لے جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک حملہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ دراصل ایک وارننگ ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ مسئلہ ایک فرد کا ہے یا پورے نظام کا؟ کیا ہم اختلاف کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔